السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج روز سوموار 19 جون 2023، ابھی ذو الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، تو عید الاضحیٰ انشاءاللہ 29 جون 2023 بروز جمعرات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، سال میں 2 عیدیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تو آج جو چاند نظر آیا ہے ذو الحج کا، یہ عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو میں اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا کہ آپ کو ایک میں چھوٹے سے لیکچر کی صورت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں، جس میں یہ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں، یہ کیسے واقعہ پیش آیا، اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، اور ساتھ ہی قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح کا جانور جو ہے قربانی کے لیے مناسب نہیں ہوتا، یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو سامعین، ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ اس میں عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں، یہ اس کا واقعہ میں جو قرآن سے ثابت ہے وہ بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ اور قربانی کا گوشت جو ہے یہ سب لوگوں تک، غربا اور قرابت داران تک پہنچانا ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو گائز، لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیے، شروع سے آخر تک دیکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قربانیاں قبول فرمائے گا، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو سامعین، لیکچر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ کوثر میں فرمایا فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سامعین، عید الاضحیٰ کا تعلق تاریخ اسلام کے نہایت ہی رخشاں باب سے ہے۔ ہر سال مسلمان عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جان نثاری کے بے نظیر واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، جو آج سے تقریباً 5000 سال قبل عرب کی سرزمین میں اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا تھا۔ اگرچہ یہ عام لوگوں کی نظر میں صرف سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر دی جانے والی جانوروں کی قربانی کی حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تائید و تجدید ہے، حقیقت اسلامی اور شریعت الہی کی تعبیر و تصویر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کی جس حقیقت سے دنیا والوں کو روشناس کروانا مقصود تھا، اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی تھی تو وہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی اسلام کے پہلے داعی تھے۔ ان کا وجود یکسر پیکر اسلام تھا، ان کا ہر عمل حقیقی اسلام کا اعلیٰ نمونہ تھا، جو پیروان اسلام کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال عبدالآباد تک قرآن مجید میں محفوظ کر دیے، اور ان کی داستان کو بقائے دوام ہمیشہ یعنی کہ ہمیشگی حاصل ہو گئی۔ ذو الحج کی 9ویں تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد ہر سال اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی ایک مرتبہ پھر اپنے جمال جہاں آرا سے قالب مردہ میں نئی جان ڈال دے، اور اصل حقیقت
کے سامنے صبر و ضبط اور اصرار و استقلال کا سبق پیش کرے۔ میدان حج میں ایک ہی طرح کے لباس میں ایک ہی سمت کے لیے دوڑنے والوں کی زبان سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں نکلتی ہیں، تو ان میں ہر صدا ابراہیم خلیل اللہ ہی کی صدا ہوتی ہے، جنہوں نے ہزاروں برس قبل اپنے دوست کی صدائے یا عبدی کے جواب میں والہانہ انداز میں لبیک کا نعرہ لگایا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام تنہا نہیں تھے، بلکہ اپنے وجود کے اندر ایک پوری امت رکھتے تھے۔ ان کی ہر بات اسلام تھی۔ حقیقت اسلام میں ان کا وجود خود اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ خود ان کی ہستی باقی نہیں رہ گئی تھی، جبکہ آنکھ کھولتے ہی انہوں نے اپنے چاروں طرف بت پرستی کے مناظر دیکھے۔ شہروں اور بازاروں میں لوگوں کو بتوں کے آگے سجدہ ریز پایا۔ بلا شبہ حقیقت اسلامیہ ہی کا کرشمہ تھا جس نے ان کے دل میں ان دیکھے اللہ کے عشق کی آگ لگا دی، جس کی زد میں ماسوائے خاکستر ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اہل خاندان سنگ تراش تراش کر پرستش کے لیے رنگا رنگ صورتیں بناتے تھے تو ان کی زبان حقیقت بیان سے انکشاف ہونا فطری تھا کہ تم جس بت پرستی میں مبتلا ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، البتہ مجھ کو اس اندیکھی ذات سے سروکار ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حیات ابراہیم علیہ السلام کی اگر قربانی کو تفسیر کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مفہوم اگر آپ جاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ کی خاطر آپ علیہ السلام ماں باپ کی شفقت، دولت اور آسائش سے محروم ہوئے، خاندان اور برادری کی ہدایات اور سہارے سے دستبردار ہوئے، وطن عزیز سے نکلنا پڑا، آتش نمرود میں بے خطر کود کر اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اللہ ہی کی رضا اور اطاعت میں آپ علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی اور اکلوتے بچے کو ایک بے آب و گیا علاقے میں لا کر ڈال دیا۔ اور جب یہی بچہ دور سن شعور کو پہنچ کر کسی لائق ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری پھیر کر دنیا کے ہر سہارے اور تعلق سے کٹ جاؤ اور مسلم حنیف بن کر اسلام کامل کی تصویر پیش کرو۔ اسلام کے معنی کامل اطاعت، مکمل سپردگی اور سچی وفاداری ہے۔ قربانی کا یہ بے نظیر عمل وہی کر سکتا ہے جو واقعتاً اپنی پوری شخصیت اور پوری زندگی میں اللہ کا مکمل اطاعت گزار ہو، جو زندگی کے ہر معاملے میں اس کا وفادار ہو اور جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہو۔ اگر ہماری زندگی گواہی نہیں دے رہی ہے کہ ہم اللہ کے مسلم اور وفادار ہیں اور ہم نے اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے نہیں کی ہے، تو ہم محض چند جانوروں کا خون بہا کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ نہیں کر سکتے، اور اس عہد میں ہم پورے نہیں اتر سکتے جو قربانی کرتے وقت ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ دراصل اسی واقعہ کو تازہ اور انہی جذبات کو دل و دماغ پر حاوی کرنا قربانی کی روح اور اس کا مقصد ہے۔ اگر یہ جذبات اور ارادے نہ ہوں، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی آرزو اور خواہش نہ ہو، اللہ کی کامل اطاعت اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا اور تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ گوشت کی ایک تقریب ہے جو ہر سال ہم منایا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر دیا ہے۔ جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ حج کا ہے، حج میں کی چند آیات کے میں ترجمہ پڑھوں گا کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کا خون۔ سامعین محترم، اللہ کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی، اس کو تو اخلاص و وفا اور تقویٰ و جان نثاری کے وہ احساسات و جذبات مطلوب ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیو، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ اماں ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے بچے ہی تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ کو بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ آئے، جو اب مکہ معظمہ کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، فرمایا ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، میرے بھائیوں، کیسا رقت امیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر
جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لختے جگر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ آگے بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ سامعین محترم، اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے لیے اس پر چھری پھیر دی جائے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کی گردن پر اس لیے چھری پھیرنے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی ہے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اطاعت اور فرما برداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت باری تعالیٰ جوش میں آ گئی اور ندا آئی، ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کا فدیہ دیا۔ اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے لیے اس پر چھری پھیر دی جائے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کی گردن پر اس لیے چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور یہی حکم یہی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے، شاید نہیں، بلکہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی غلط خواہشات پر چھری چلائیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لائیں۔ اگر ہم اپنا چال چلن تبدیل نہیں کریں گے تو پھر ہم قربانی کے اصل فلسفے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میرے بھائیوں، مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذوالحج سے 12ویں ذوالحج تک تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے بھائیوں، قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعار اسلام سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کرتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ البتہ حج کی قربانی بے شک مکہ ہی کے ساتھ خاص ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ چند روایات قربانی کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذوالحج میں ابن آدم کو کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہذا اسے خوش دلی سے قبول کرو۔ نمبر 2، صحابہ کرام عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور اس عرصہ میں آپ نے ہر سال قربانی دی۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عید الاضحیٰ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے کہ بال منڈوائے، ترچوائے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔ اسلام میں قربانی ہر سال ہر مسلمان پر واجب ہے، مسافر اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگر کرے تو بہتر ہے۔ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اس پر واجب ہے۔ 10 ذوالحج کی صبح صادق سے 12 ذوالحج کی مغرب تک یعنی 3 دنوں کو یوم النحر کہتے ہیں، جس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔
कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊंट, गाय, बकरी। हर किस्म में उसकी जितनी नौएं हैं सब शामिल हैं। नर, मादा, खसी सब एक हुक्म है, सबका एक ही हुक्म है, यानी सब की कुर्बानी हो सकती है। चुनाचे भैंस और बैल गाय में शामिल हैं और भेड़, दुम्बा वगैरह बकरी में आता है। जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं, जिनका एक कान हो, थन कटे हों, नाक कटी हो, इलाज के ज़रिए दूध खुश्क कर दिया गया हो, सींग जड़ से टूट गया हो, कोई हड्डी वगैरह टूट गई हो, मेरे भाइयों अच्छा जानवर लें जो देखने में अच्छा लगे और इसमें कोई ख़ास नुक्स ना पाया जाता हो। गाय और ऊँट में 7 लोगों का हिस्सा रख सकते हैं, 7 से ज़ायद होंगे तो कुर्बानी किसी की भी ना होगी। अगर 7 से कम लोग हों तो कुर्बानी हो जाती है। कुर्बानी का तरीका ये है कि कुर्बानी का जानवर तंदुरुस्त हो, अयूब से पाक हो, जानवर उम्दा और फरबा हो। कुर्बानी से उसे कबल चारा पानी दें, यानी भूखा प्यासा ज़िबा ना करें, और पहले से छुरी तेज़ रखें और एक के सामने दूसरा ज़िबा ना करें, और जानवरों को बाएं पहलू इस तरह लटाएं कि मुंह उसका किबला की जानब हो, और अपना दायां पाँव उसके पहलू पे रखकर तकबीर पढ़ते हुए जल्द ज़िबा करें। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए ना पाँव काटें और ना खाल उतारें। जानवर का गोश्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखकर बाकी कराबदारों और गुरबा में तकसीम कर दी जाए। और याद रखें, कुर्बानी का गोश्त या खाल बतौर उजरत कसाब को नहीं दे सकते। तो मेरे भाइयों, आप ये कुर्बानी का गोश्त जो है ये गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के भी ज़रूरत होती है, और उस दिन आप अपनी कुर्बानी का गोश्त फ्रीज़र में रखने की बजाय आप अपने इस्तेमाल के लिए जो रख लें ठीक है, बाकी जो है गुरबा में तकसीम करें ताकि वो भी इन खुशियों में हमारे शामिल हों। मेरा इस लेक्चर का मकसद ये था कि ये जो कुर्बानी हम करते हैं, असल कुर्बानी तो बाप बेटे की गुफ्तगू थी। दुम्बा की कुर्बानी तो उसका फिदिया था मेरे भाइयों। लेकिन आज का जो हमारे तौर तरीका है या हमें जो नज़र आता है कि दुम्बा याद रह गया हमें, लेकिन वो जो गुफ्तगू हुई थी बाप बेटे में वो किसी को याद नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के कानून की तरफ आप लौट आएँ और अल्लाह के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।